فاطر السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعوکم فیہ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے اور چوپاؤں میں سے بھی جوڑے، اور وہ پھیلا رہا ہے تم کو اس میں۔ لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کی مثل کوئی چیز۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ پیچھے والی جو آیت سی آخری جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا، اس میں تھا کہ تمہارا اللہ وہ ہے جو میرا رب ہے، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرح رجوع کرتا ہوں۔ تو اب توکل کرنے کی وجوہات اس آیت میں بیان کی جا رہی ہیں کہ کیوں توکل اس ذات پہ کرنا ہے۔ ظاہری ہے جس پہ توکل کرنا اس میں کوئی خوبیاں ہوں، کوئی صفات ہوں، تو پھر ہی اس پہ توکل ہونا چاہیے نا۔ جیسے ہم اگر کسی پہ اعتماد کرتے ہیں تو کسی چیز کی بنا پر ہی کریں گے نا، یہ کل کو میرا کام کر دے گا، یا اس سے مجھے کوئی امید ہے کہ یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، یا اس کے پاس اختیار ہے، تو پھر ہی بندہ اس کے پاس اعتماد کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر اگر کسی نے اعتماد کرنا ہے تو اللہ کی خوبیاں اور صفات کیا ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت طاقت کا تعارف کرا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی توحید اور وحدانیت کی طرف دعوت پیش کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز جو اللہ پر توکل بھروسہ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو آسمان و زمین کو بنانے والے ہیں، یعنی جس مالک نے اتنا بڑا وسیع نظام چلایا ہوا ہے کہ آسمان و زمین کو بنایا بغیر ستونوں کے، پلروں کے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے سورج چاند ستاروں سے مزین کیا ہے، زمین کو بنایا، پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے نباتات، انگوریوں سے، دریاؤں سے، چشموں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ تو یہ سارا نظام جو ہے یہ بنانے والی کوئی ذات ہے اور چلانے والی کوئی ذات ہے، تو اس پر بھروسہ ہے۔ پھر وہ اللہ جس نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی تم سے ہی تمہاری بیویاں بنا دیں، اور چوپاؤں میں سے بھی جوڑے بنا دیے، اور پھر اس کو تم کو پھیلا دیا اس میں، یعنی نسلاً بعد نسل، یا شروع سے لے کر اب تک یا قیامت تک، یعنی یہ نسل چلتی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہی میں سے تمہارے، اگر مرد ہوتا، عورت کوئی اور جنس سے ہوتی تو اس کو تسکین نہیں ہونی تھی، نہ وہ نظام چلنا تھا، وہ فرشتہ ہوتی یا جن ہوتی یا کوئی اور مخلوق ہوتی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان تھا، انسان سے انسان کی بیوی بنائی، چوپائے تھے چوپاؤں سے ان کی بیویاں بنائیں، جو پیچھے ہم الانعام صورت میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 8 جانور بیان کیے تھے، نر اور مادہ۔ تو اسی طرح انسانوں میں، مردوں میں بھی نر اور مادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے تمہارے جانوں میں سے ہی، یعنی حضرت آدم جو ہمارے باپ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی کو، ہماری ماں کو، حضرت حوا کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے نطفے سے اللہ تعالیٰ نے آگے نسل کا سلسلہ جو ہے جاری شاری کر دیا۔ تو یہ ہے دوسری بات اللہ پر توکل بھروسہ کرنے کی، جس اللہ نے یعنی جوڑے بنا کے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد کر دیا، جانوروں کے بھی جوڑے ہیں، چوپاؤں کے بھی، انسانوں کے بھی جوڑے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اللہ کی زمین پر رونق لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آباد کیا ہوا ہے۔ اور تیسری بات فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کی مثل کی مانند کوئی نہیں ہے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے کان ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، جو آگے ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تو ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، تو ہمارے بھی ہاتھ پاؤں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بھی یہ چیزیں ہیں لیکن ہم سے مختلف ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، تو ہمارا ایک دایاں ہے ایک بایاں ہے، لیکن اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ یہ کیسے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن ہم ایک وقت ایک ہی بات سنیں گے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ ایک وقت میں سب کی سنتے ہیں، وہ جانور ہو، انسان ہو، پرند ہو، کوئی بھی ہو، سب کی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور ایک ہی وقت میں سنتے ہیں۔ اور فرمایا وہ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو 2 4 10 بندوں کو دیکھ لیں گے، 50 100 کو دیکھ لیں گے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز نگاہ میں، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کالی چونٹی ہو،
کالا ہی پتھر ہو تو کالی ہی رات ہو، تو اس پہ چلنے والی جو چونٹی ہے، کیڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آہٹ کو، اس کی آواز کو بھی اپنے عرش پہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ تو اس لیے کوئی پہاڑ کے نیچے چلا جائے، دریا کے نیچے چلا جائے، جہاں مرضی چلا جائے، آسمانوں کی بلندیوں پہ چلا جائے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس کی پکار کو سن بھی رہے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ تو جس میں یہ خوبیاں صفات ہوں پھر اسی ذات پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ تو یہ تین وجوہات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہیں کہ اگر مجھ پہ توکل کرنا ہے تو مجھ میں یہ خوبیاں، یہ صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا تعارف کرا رہے ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں چابیاں آسمان و زمین کی۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ پھیلاتا ہے، کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور قدرت اور طاقت کا تعارف، تو وہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے پاس آسمان و زمین کی چابیاں ہیں، یعنی آسمان و زمین کے خزانے، آسمان و زمین کا نظام، وہ سب اسی کے پاس ہے۔ جب چاہتا ہے بارش برسا دیتا ہے، جب چاہتا ہے زمین سے نباتات انگوریاں پیدا کر دیتا ہے، چشمے جاری کر دیتا ہے، وہ اسی کا نظام ہے۔ اور وہ جس کو چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں رزق دیتا۔ دیتا اللہ سب کو ہے، لیکن کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ اسی صورت میں آگے آئے گا غالباً آیت نمبر 27 ہے اسی میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی خواہش کے مطابق رزق دے دے کہ جو بندہ چاہتا ہے اس کو مل جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میری زمین میں بغاوت پیدا ہو جائے گی۔ پھر کون کسی کے کپڑے دھوئے گا، کون کسی کے کپڑے استری کرے گا، کون کسی کے بال کاٹے گا، کون کسی کا کوئی کام آئے گا؟ جب سب کے پاس ہی پیسے ہوں تو آج پیسے کی بنا پر ہی تو انسان کو انسان سمجھتا ہی نہیں۔ تو جب سب کوئی ایک ہو جائے تو پھر کیسے کوئی کسی کا کام کرے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم کسی کو زیادہ دیے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، ہم اپنے اندازے کے مطابق اتارتے ہیں کہ اس کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ چاہتا تو ہر انسان ہے مجھے ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کو پیسے مل گئے تو اس نے خراب ہو جانا ہے، اور اس کو پیسے ملے تو یہ خراب نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہر چیز کو جانتی ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ اس انسان کی فطرت میں کیا ہے۔ اور کئی دیکھے ہوں گے آپ نے بھی، ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ مال ملتا ہے تو پھر وہ بھول ہی جاتے ہیں اللہ کو، پھر ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ، مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو، جس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ، نوح والذی اوحینا الیک، نوح علیہ السلام کو، اور وہ چیز ہم نے وحی کی آپ کی طرف، وما وصینا بہ، اور جو وحی کی حکم کیا تھا یا وصیت کی تھی ہم نے اس کے ساتھ، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو طرف، ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم رکھو یا دین کو قائم رکھنا، ولا تتفرقوا فی، اور نہ تم اس میں جدائی ڈالنا، یعنی اس میں تفرقہ ڈالنا۔ کابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، باری گزرتی ہے مشرکوں پر وہ بات جس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں یا پسند کر لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف، ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت دیتے ہیں اس کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو مقرر کر دیا ہے، یعنی دین کو واضح کر دیا ہے یا بیان کر دیا ہے۔ شرع کا معنی ہوتا ہے یعنی شریعت، جس کو ہم کہتے ہیں شریعت بھی اسی سے ہے، اس کا معنی ہے طریقہ، یا اس کا معنی ہے واضح کرنا، بیان کرنا، مقرر کرنا، کئی ایک معنوں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو بیان کر دیا، مقرر کر دیا۔ تو دین کا معنی بھی بہت زیادہ وسیع ہے، جیسے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے جزا سزا کے دن کا، حالانکہ وہاں لفظ دین آیا ہے۔ تو عام جو ہم زبان پہ بولتے ہیں اس کا معنی دین کا معنی ہوتا ہے یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو عبادات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دین بنایا ہوا ہے تاکہ اس میں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو دین کے احکامات ہیں جو ان پر عمل کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا،
جو نہیں کرے گا اس کو برا بدلہ ملے گا۔ یہ ہے مالک یوم الدین، کہ وہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے، کہ جس نے جو کرنا ہے اس نے وہ ادھر بھرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے ہم نے شریعت کو مقرر کر دیا، یعنی واضح کر دیا۔ کون سی شریعت؟ جس کی ہم نے وصیت کی تھی یا حکم کیا تھا نوح علیہ السلام کو۔ تو سب سے پہلے جو نبی تھے، صاحب شریعت جو نبی تھے، وہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام تھے، جن کو سب سے پہلے اللہ نے شریعت دی، اور فرمایا وہ شریعت کہ ہم نے اس کی وحی آپ کی طرف بھی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں جو ہم نے نوح علیہ السلام کو دی تھی شریعت، اسی کی ہم نے آپ کی طرف بھی وصیت کی، حکم کیا، وحی کی، اور اسی کا ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 اولو العزم جو پیغمبر ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور آخر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ تو یہ 5 اولو العزم ہیں، نبی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت اور نبوت سے نوازا۔ باقی بھی ہیں لیکن یہ 5 اولو العزم نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم جو انبیاء علیہ السلام ہیں، ہم الاتی بھائی ہیں، یعنی ستیلے بھائی ہیں۔ ہماری مائیں علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن باپ ہمارا ایک ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں شریعت ہماری علیحدہ علیحدہ ہے لیکن دین ہمارا ایک ہے۔ تو شریعت جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ جس میں رد و بدل ہوتا ہے، دین جو ہوتا ہے اس میں رد و بدل نہیں ہوتا۔ یعنی شریعت جو تھی پہلے جو تھی اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے جو چلا تھا، اس میں 2 بھائیوں بہن بھائی کا آپس میں نکاح ہو جاتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں وہ دونوں بہنیں تھیں، کی حقیقی بہنیں تھیں۔ پھر اس دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ اس طرح اس شریعت میں نماز 2 تھیں، روزے کا طریقہ علیحدہ تھا۔ لیکن جب ہمارا دین آیا، ہماری شریعت آئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں رد و بدل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو بہن بھائی کا نکاح وہ بھی حرام قرار دے دیا، 2 حقیقی بہنوں کا نکاح بھی حرام قرار دے دیا، سجدہ تعظیمی بھی حرام قرار دے دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نمازیں 5 مقرر کر دیں، روزے کا طریقہ علیحدہ مقرر کر دیا۔ تو یہ ہے کہ شریعت کہتے ہیں جس میں رد و بدل ہو جائے۔ لیکن اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد اب کوئی شریعت میں رد و بدل نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے دور میں ہوتی آئی ہے، کمی پیشی چلتی آئی ہے۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ ہم الاتی ستیلے بھائی ہیں، مائیں ہماری علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن باپ ایک ہے، یعنی دین ایک ہی ہے، جو حضرت آدم سے چلا ہے وہی ہے، لیکن شریعتیں بدلتی رہی ہیں، یعنی موقع محال کے مطابق تبدیلی ان میں آتی رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا، یعنی ان 5 اولو العزم پیغمبروں کو، کس چیز کا؟ ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم رکھنا۔ قائم رکھنے سے مراد کیا ہے کہ سب سے پہلے تم نے آپ خود اس پر عمل کرنا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے آپ عمل کرتے تھے، پھر آگے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، کیونکہ لوگوں کا اکثر یہ رویہ ہوتا ہے، وہ تانا دیتے ہیں جی آپ تو کرتا نہیں تو مجھے کہتا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ نیکی کا حکم دیتا ہے تو اس کی بات اگر اچھی ہے تو مان لینی چاہیے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو غلے کے حفاظت پہ بٹھایا کہ رات غلے کی حفاظت کرنی ہے، چور آیا، اس نے چوری کر لی، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، تو وہ منتیں ترلے کرنے لگ گیا، تو آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ کو آ کر بتایا کہ حضور اس طرح رات معاملہ تھا، آپ نے میں اچھا ابو ہریرہ خیال رکھنا، تو پھر آئے گا وہ۔ دوسری رات آیا، پھر اس نے چوری کی، پھر آپ نے پکڑ لیا، پھر اس نے منتیں ترلے کرنی شروع کر دی، آپ نے پھر ترس کھا کے چھوڑ دیا۔ پھر بتایا آپ نے میں اچھا ابو ہریرہ خیال رکھنا، وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات پھر ہوئی، پھر وہ آیا، پھر چوری کی، پھر آپ نے پکڑ لیا، کہنے لگا اب میں نہیں چھوڑنا آپ کو۔ وہ پھر منتیں تر لے، آپ نے میں نہ اب نہیں، تیسری بار ہوگی اب نہیں میں چھوڑوں گا۔ کہنے لگا اگر میں تجھے کوئی اچھی بات بتا دوں پھر چھوڑ دے گا؟ وہ کہنے لگا بتا کیا کہ کہنے لگا جب بھی کسی چیز کی حفاظت کرنی ہو نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جب آیت الکرسی پڑھو گے تمہاری چیز کا نقصان نہیں ہوگا، تو میں شیطان ہوں۔ تو آ کر نبی علیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو میں سناؤ ابو ہریرہ تمہارے چور کا؟ کہا حضور آیا تھا اس نے یہ بات کی ہے، تو آپ نے فرمایا ہے تو وہ جھوٹا تھا لیکن بات اس نے سچی کہی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بات سچی کرتا ہے اس پہ آپ عمل نہیں کرتا، کوئی عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، اگر وہ ہماری شریعت کے مطابق ہمیں کوئی بات کہتا ہے تو ہم یہ کہ تو عیسائی ہو گئے تو ہمیں کہتا ہے، نہیں، بات اس کی دیکھنی چاہیے۔ تو یہ ہے حکیم الدین کہ تم دین کو قائم رکھنا، ولا تفرقوا فیہ، اس میں تفرقہ بازی نہ کرنا۔ تو نبی تو تفرقہ بازی نہیں کرتے، نہ نبیوں کو تفرقہ بازی ہوتی ہے، وہ تو ایک کرنے کے لیے لوگوں کو آتے ہیں۔ تو مراد اس سے امتیں ہیں،
کیونکہ حکم امتوں کو دیا جا رہا ہے، نبی تو ایک نمونہ ہوتا ہے. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اپنے دین میں تفرقے نہیں ڈالنے، فرقے نہیں بنانے، جدا جدا نہیں ہونا. تو فرمایا کابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ بہت بھاری گزرتی ہے مشرکوں پر بات جو جس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو، یعنی ایک اللہ کی طرف تم بلاتے ہو نا، تو یہ ان کو بہت بھاری گزرتی ہے. وہ چاہتے ہیں علیحدہ علیحدہ معبود ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو پسند کر لیتے ہیں، تو اس کو ہدایت دیتے ہیں جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو مین بات یہی ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے سورہ ہود میں بھی، اب اس میں بھی آئی ہے، پیچھے آیت میں بھی پڑھی ہے کہ یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسی کو چنتے ہیں، اسی کو پسند کرتے ہیں، اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو مین چیز یہی ہے کہ اگر بندہ رجوع ہی نہیں کرے گا تو اللہ اس کو کیسے ہدایت دے گا. تو اس لیے پہلے ہیلا پھر وسیلہ جس کو کہتے ہیں نا، پہلے کچھ کرنا پڑے گا تو پھر ہی کچھ ملے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو رجوع ہی نہیں کرتا اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا. تو پھر بندہ کہے جی نہیں ہمیں اللہ نے گمراہ، ہماری قسمت میں ہی نہیں ہے. نہیں، پہلے قسمت اپنی کو سیدھی تو کرو نا، اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، کچھ اس کی طرف رجوع تو کرو. جزاکم اللہ خیر.